اگر کسی ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 جج برسر عام تحریری طور پر متفق ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کھلی مداخلت کے سبب عدلیہ انصاف نہیں دے سکتی تو اس واقعے کو پاکستانی عدلیہ کا 9/11 سمجھنا چاہیے۔ ناظرین، یہ سب اچانک سے نہیں ہوا۔ سب سے پہلے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی نے 2018 میں بالائے عدالت مداخلت سے خبردار کرنے کا بگل بجایا۔ تب ان کے ساتھی ججوں نے جسٹس صدیقی کو ایک جذباتی انسان جانا اور ان کے عائد کردہ سنگین الزامات کی چھان بین کے لیے عدالت عظمیٰ نے نہ کوئی از خود نوٹس لیا اور نہ ہی کوئی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا اور الٹا جسٹس صدیقی کو فارغ کر دیا۔ اب جبکہ جسٹس صدیقی کو بے قصور قرار دے کر ریٹائرمنٹ کی تمام مراد بحال کر دی گئی ہیں اور اس فیصلے سے حوصلہ پا کر اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 80% ججوں نے کم و بیش وہی الزامات دہرائے ہیں جو جسٹس صدیقی نے 6 برس پہلے لگائے تھے۔ امید تو یہ تھی کہ تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل کوئی ہنگامی گرینڈ جرگہ سر جوڑ کر بیٹھے گا اور چھان بین کرے گا کہ آیا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا دباؤ محض ایک ہائی کورٹ پر رہا ہے یا اس دباؤ کی جڑیں نیچے سے اوپر عدالتوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ مگر شاید یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ دباؤ کا نشانہ پوری عدلیہ میں سے محض 6 جج بنے ہیں۔ پھر اس کا حل یہ نکالا گیا کہ سپریم کورٹ اس سکینڈل کی تحقیق از خود کرنے کی بجائے اس حکومت سے کروائے گی جس کی ساکھ پر 8 فروری کی مہر لگی ہوئی ہے، جو خود اپنی مدت پوری کرنے کے لیے کسی اور کی خوشنودی کی محتاج ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عدلیہ جس کا دعویٰ ہے کہ اسے اپنی آزادی و خود مختاری کی حفاظت کرنا خوب آتا ہے، حکومت کو کھٹیرے میں کھڑا کرتی اور اپنے میں سے کسی برادر جج یا ججوں کے پینل یا بینچ کو اپنے ہی برادر ججوں کی جانب سے سنگین الزامات کی چھان بین کر کے از خود مامور کرتی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتی، تاکہ آئندہ کوئی بھی حکومت یا اس کا ادارہ یا ادارے کا کوئی معمولی اور غیر معمولی کرندہ ایسی جرأت زمانے سے پہلے 10 بار سوچتا۔ مگر ایسے انہوں نے بحران کا درمیانی حل نکالنے کی کوشش کی گئی ہے جس کا کوئی درمیانی حل نہیں نکل سکتا۔ چلیے آنریبل ریٹائرڈ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کا ایک رکنی کمیشن بن گیا۔ چلیے اس کمیشن نے اپنی رپورٹ بھی اگلے چند ماہ میں مرتب کر دی، تو کیا سپریم کورٹ نے حکومت کو پابند کیا ہے کہ وہ جیلانی کمیشن کی رپورٹ منو نہ صرف شائع کرے گی بلکہ اس کی جو بھی سفارشات ہوں ان پر حرف بہ حرف عمل کرے گی، اور اس رپورٹ میں اگر کسی ادارے کے اہلکار یا اہلکاروں کو عدلیہ کی سنگین توہین کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تو ان کے خلاف فوری مقدمات قائم ہوں گے؟ کیا اعلیٰ عدلیہ نے حکومت کو پابند کیا ہے کہ وہ اساس اداروں سمیت انتظامی ادارے کا دائرہ کار طے کرنے کے لیے 1 ماہ، 3 ماہ یا پھر 6 ماہ کے اندر ٹھوس قانون سازی کرے اور اس قانون کو توڑنے والوں کے لیے واضح حروف میں سزائیں بھی قانون کا حصہ بنائے؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی غلط تھی، یہ عدالتی فیصلہ بھی قابل تحسین ہے، مگر ریکارڈ کی درستگی کے لیے کم از کم یہ بھی تو بتا دیا جاتا کہ اس غلط فیصلے کے محرکات کیا تھے اور کردار کون تھے۔ اچھی بات ہے کہ عدلیہ کے کام میں دیگر اداروں کی مداخلت روکنے اور تازہ سکینڈل کی شفاف چھان بین کے لیے چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے ٹھوس یقین دہانی حاصل کی، مگر یہ تو بتا دیں کہ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے اور کون کون اس دباؤ کا اب تک نشانہ بنا اور کس کس نے کس حیثیت میں یہ دباؤ ڈالا؟ کیا جیلانی کمیشن ان سوالات کے جواب تلاش کر پائے گا؟ نہ کر سکا تو پھر عدالت عظمیٰ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ جوابات سامنے آ گئے تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہ قوم مویشیوں کا گلہ تو نہیں کہ اسے گڈریے سے بنیادی سوالات کے جوابات مانگنے کا کوئی حق نہیں؟ کیا مقدر میں صرف ہنگالے جانا ہی لکھا ہے؟